اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، حق اور سچ کو دکھایا جائے، حق اور سچ کو بتایا جائے، غریب مظلوم کمزور کا ساتھ دیا جائے، طاقتور امیر اور جگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم کسی اہم ایشو پر ڈسکس کرتے ہیں، کسی اہم ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں، اہم شخصیات کے ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں حکام تک لے کر جاتے ہیں، اور وہ شخصیات جو ہیں وہ حکام ہیں، ان آپ کے معاملات کو، آپ کی مشکلات کو، آپ کی پریشانیوں کو اعلیٰ حکام تک لے جا کر ان کو ہنگامی بنیادوں میں حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم موجود ہیں اسی طرح ڈی جی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کے پاس۔ ٹف ٹائم ہے ان کا، اور آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ناظرین بھی اور ہماری پوری ٹیم کوہ نور کی، کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مصروف ترین ٹائم میں سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ کو خوش آمدید جی، آپ ایوان اوقاف تشریف لائے، اور آنے والے کا حق جو ہے وہ فائق ہوتا ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح کے کیا کیا آپ کو ایشوز، آپ کو بھی جس طرح عوام اور سائلین کو ایشوز ہوتے ہیں، محکموں کو بھی تو پرابلم ہوتی ہوں گی؟ محکمے دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ کم و بیش کوئی 50 سے زائد محکموں پر مشتمل ہے، اور ہر محکمہ جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ محکمے جو ہیں انہوں نے اپنی اسٹرینتھ اور اپنی افرادی قوت اور وسائل، ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس میں ایک ویلفیئر کا جو تصور ہے وہ اجاگر ہو، اور لوگوں کے ساتھ جو ایک فریکوینسی ہے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی، ریاست کی اور عوام کی، یہ ایک ویو لینتھ پر ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوقاف ہے اس کا دائرہ کار یہ محض کوئی سرکاری محکمہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو صرف جڑیں نہیں بلکہ اس کا پورا سٹرکچر عوام میں ہے۔ مزارات جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیوکلیس ہے، مساجد بھی نیوکلیس ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ لوگ مساجد میں آتے ہیں، اور ہفتے کی سب سے بڑی گیدرنگ محلے کی مسجد میں ہوتی ہے۔ مزارات جو ہیں یہ سوسائٹی میں ایک بڑا ان کا کلیدی رول ہے، اور لوگوں کا ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا یا ابتدائیے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں محض کسی سرکاری آرڈر کے تحت نہ چل سکتی ہیں اور نہ ریگولیٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ لوگوں کی جو ان کی منشا ہے اس کے ساتھ بھی مینیج کر کے تو لوگوں کو چلانا، اس میں لوگوں کی اور زائرین کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور ہم اس پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ ہمارے جو رولز ہیں، وقف پراپرٹی آرڈیننس، اس کے بعد جو ایڈمنسٹریشن رولز ہیں، اس میں ہم نے ایک RPC ریلیجس پرپزز کمیٹی، ہر وہ مقام جس کو اوقاف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ٹیک اوور کرتا ہے، اس کے امور کو رن کرنے کے لیے ہم لوکل پارٹیسپیشن کو یقینی بناتے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد اور مزارات، مدارس، خانقاہ، اس کا سسٹم جو ہے یہ سرکاری سطح پر مشکل نہیں ہو سکتا۔ مساجد جو ہیں، ایسی مسجد جو پیورلی سرکاری ہو، اور ایسی مسجد جس میں محلے اور لوگوں اور کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ہو، آپ ان دونوں میں واضح ایک فرق دیکھیں گے۔ تو ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ لوکل کمیونٹی کی پارٹیسپیشن سے یہ سسٹم چلایا جائے اور آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے رولز میں ایک باقاعدہ پروویژن رکھی ہے، اس کو ہم امور مذہبیہ کمیٹی کہتے ہیں، جو محلے کے اور زائرین کے اور اس مقام کے جو عقیدت مند ہوتے ہیں ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور لوگ اس میں اعزاز بھی سمجھتے ہیں، اور اس میں جو بھی ڈیوٹی ان کے ذمے ہو اس کو ادا بھی کرتے ہیں، اور ان سروسز کے بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ لاہور کے اندر جو بڑے مقامات ہیں اس میں سب سے بڑا داتا دربار ہے۔ داتا دربار کی جو امور مذہبیہ کمیٹی ہے 30 افراد پر مشتمل ہے، اور کسی دور میں لاہور کی جتنی ریکگنائز جو معروف فیملیز تھیں جن کی ایک ریکگنیشن تھی سوسائٹی میں، تو وہ سارے وہاں سرو کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے تھے۔ وہ سلسلہ نسل در نسل اب بھی آگے خوشائن بھی سمجھتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے، خاندان کے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم گورنمنٹ لیول پر بھی اس کو مستحسن جانتے ہیں۔ تو یہ اس میں گورنمنٹ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ
جو ایک کنیکشن ہے گورنمنٹ کا اور سوسائٹی کا، اس میں کہیں ویکیوم نہیں آتا، اور جہاں یہ خلا اور بودھ بڑھ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہاں مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہو اس کی سوسائٹی کی پلس پر، نبض پر ہاتھ ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ انہی راستوں میں اسی انداز میں نہ چلیں جہاں ایک عام ظاہر چلتا ہے۔ دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو بھوک کے مسائل ہیں، خوراک کے مسائل ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ان کو روٹی میسر نہیں آتی، اور پھر جو نفسیاتی عوارض ہیں، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے۔ تو یہ ہمارا خطہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں صوفیہ کی جو خانقاہیں ہیں وہ اس خطے کے لوگوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ جو کوئی کہیں کا پسماندہ، کوئی ستایا ہوا جس کا اپنا گھر بار نہیں ہے، وہ کسی صوفی کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، رہتا بھی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آپ بعض اوقات صاحب مزاج سے ایک اپنی فریکوینسی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں بھی کہہ لیتے ہیں، اپنا بوجھ بھی ہلکا کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس خطے میں یہ جو نفسیاتی عوارض کے حل کے مراکز ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں، کہ اس کا تدارک جو ہے وہ ان مقامات۔ کئی عقیدت مند تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو بھی کرنا ہے، جو بھی ملنا ملانا ہے، وہ یہیں سے ملنا ملانا۔ بالکل ایسے لوگوں کے اعتقادات ہیں، اور وہ اپنے اعتقاد کے مطابق، وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیر کامل ہے کہ یقین کامل ہے، تو اپنے کامل یقین کے سبب لوگ اپنی منزل اور اپنی رہنمائی جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کوئی بھی ادارے کا جو سربراہ ہے، آپ نے اس کو پورا اتنا بڑا محکمہ ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟ ہماری اسٹرینتھ جو ہے محکمے کی وہ تقریباً 3000 ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول پر اس کا سیٹ اپ ہے۔ ڈسٹرکٹ سطح پر ڈسٹرکٹ مینیجر، اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ خطیب ہے، یعنی 2 اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پہ، ایک ایڈمنسٹریٹو اور ایک ماسک۔ تو ماسک اسٹیبلشمنٹ میں کیونکہ ہر جگہ پر مسجد ہے اور مدرسہ ہے اور خانقاہ ہے، تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک ڈسٹرکٹ خطیب ہوتا ہے، اور جو پراپرٹیز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مینیجر ہوتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ لیول پر ایک یونٹ ہے، اس سے اوپر ایڈمنسٹریٹر، زونل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، زون سے مراد ڈویژن ہے، تو اسی طرح ڈویژنل ایڈمنسٹریٹر ہے اور ڈویژنل خطیب ہے، اور پھر اسی طرح پروونشل لیول پر ایک ہیوج سیٹ اپ ہے۔ یہ جو ہیڈ آفس ہے ہمارا ایوان اوقاف، اس کے اندر سیکرٹری بیٹھتے ہیں، چیف ایڈمنسٹریٹر بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جو ڈائریکٹریٹ ہیں، ایڈمنسٹریشن، فائنینس، اسٹیٹ اور انجینئرنگ اور ریلیجس افیئرز، اسی طرح ہمارا ایک ہیلتھ کا پورا سیٹ اپ ہے، دادربار کے ساتھ منسلک دادربار ہاسپٹل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ فنڈڈ محکمہ نہیں ہے، یہ جو سیلف جنریٹو ہے، اپنے وسائل سے ایک انکم جنریٹ کرتا ہے، گورنمنٹ پہ یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات گورنمنٹ کے مختلف فنکشنز جو ہیں وہ اپنے وسائل سے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ ان دنوں عید میلاد النبی کی تقریبات ہیں، تو پورے صوبے میں آج جمعہ ہے تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہر جمعے ہر پنجاب کی مرکزی جو مسجد ہے اس میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کی مناسبت سے صوبائی سیرت کانفرنس ہے، اسی طرح مقابلہ کتب سیرت و نعت ہے جس میں ہم گراں قدر انعامات دیتے ہیں، اور اسی طرح نمائش کتب سیرت طیبہ، اسلامیات و پاکستانیات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوسائٹی کا بڑا میجر کمپوننٹ ہے، اور اسلامائزیشن کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے ابلاغ کے حوالے سے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ اور اسلامائزیشن کے حوالے سے اس محکمے کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور عصر حاضر میں جو بہت سے چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی کو، محراب کو، ممبر کو، اس میں انتہا پسندی ہے، سیکٹیرینزم ہے، تو اس حوالے سے یہ اس محکمے کا بہت ایک لیڈنگ رول ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ اسکالر، علماء اور مختلف مکاتب فکر جن کا آپس میں انٹریکشن مشکل ہوتا ہے، ایک جگہ یہ بیٹھ نہیں پاتے، تو اوقاف کو یہ اعزاز میسر ہے کہ انہوں نے ایک اتحاد بین المسلمین کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے جس میں
تقریباً 70 کے قریب تمام مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز کے نمائندگان ہیں، پولیس ہے، اسپیشل برانچ ہے، CTD ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. تو یہ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک تو محض اکٹھے بیٹھنا ایک میسیج ہے کہ جب سب سے مشکل کام یہ کام ہے، اور مختلف مکاتب کے لوگ جب آپس راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھیں، ڈسکشن ہو اور چہرہ ان کا خوشگوار ہو، تو یہ عام لوگوں تک یہ ایک میسیج جاتا ہے، پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے کہ یہ لوگ باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح روادارانہ ماحول میں بیٹھتے ہیں. اور پھر جو ان کے دیگر مسائل ہیں اس کے لیے ہم نے ایک متحدہ علماء بورڈ وہ تشکیل دے رکھا ہے، جس میں اشتعال کہاں پیدا ہوتا ہے، یا کسی کی بات سے یا کسی کی تحریر سے. اور جب کوئی آدمی کسی وقت لکھتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے کرتے ایک دائرے سے باہر نکلتے ہوئے کسی اور کے نقطہ نظر کو بھی چھیڑ جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں یہ جو انتشار پسند ہے، اس طرح کے چند عناصر ہیں جن کی وجہ سے سارے فرقہ جتنے بھی ہیں ان میں آپس میں تفرقے بازی اور اختلافات پائے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایسا. آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، فیملیز کے اندر، خاندانوں کے اندر، آپ کے ذاتی حلقہ اثر میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی کسی کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور کوئی پازیٹیو چیزوں کو زیادہ لے کر آگے بڑھتا ہے. تو متحدہ علماء بورڈ جو ہے یہ سیکٹیرین وائلیشن اور بالخصوص جو ہیٹ مٹیریل ہے اور اشتعال انگیز خطبات ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا شعلہ بیان خطیب ہے، اور شعلہ بیان خطیب جو ہے وہ ایسی آگ برساتا ہے کہ پوری سوسائٹی تو ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے متحدہ علماء بورڈ ہے جس میں تمام مکاتب کے لوگ ہیں، اور یہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر یہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ کتاب اس کو بین کر دیا جائے، اس خطیب کو بین کر دیا جائے، یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ اسکالر اپنے دائرے سے باہر نکل کے کھیلتا ہے، تو ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوقاف پنجاب جو ہے اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اسی طرح جو معیاری قرآن پاک کی طباعت کے حوالے سے ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے پنجاب قرآن بورڈ، اور پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر آج ان ربیع الاول کی ساعتوں میں یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز اپر مال میں ہمارا ایک وقی ادارہ ہے جو سیرت طیبہ کے ابلاغ اور قرآنیات کے فروغ کے حوالے سے اور ان موضوعات پر ایک وقی لائبریری کے حوالے سے بہت معتبر ہے. تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر محض کسی دفتری کمرے کے اندر بند نہیں ہیں، یہ سوسائٹی کے اندر ہیں، اور سوسائٹی کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور کرتی ہے. اور جو سوسائٹی کے بہت سے عوارض ہیں، ان کے بہت سے مسائل ہیں، وہ ان فورمز کے ذریعے حل ہوتے ہیں. تو اس ساری جو گفتگو ہے اس میں بہت زیادہ میں کریڈٹ دیتا ہوں حکومت پنجاب کے اس محکمے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو. جی ناظرین، بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کسی بھی جس طرح آپ DG اوقاف ہیں، کوئی بھی محکمے کا جو سربراہ ہے اس کے لیے مشکل تو چیلنجز درپیش ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ خاص کر DG اوقاف کو بہت زیادہ مشکلات کا فرقے واریت اتنی زیادہ فرقے بن چکے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈسٹرب ہے؟ میری خیال ہے اس میں کہ ابتدائی طور پر تو آپ کسی بھی اسائنمنٹ میں تھوڑی سی آپ کو دقت ہو سکتی ہے، لیکن بتدریج جب آپ ان ساری چیزوں کی فریکوینسی جو ہے اس کو سمجھنے جاتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ خود کو ہارمونائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کی تھیوری کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کے اسلوب، ان کے جو افکار، خیالات. تو پھر میری بات شاید آپ کے آڈینس کو اچھی پتہ نہیں لگے نا، لیکن میں نے ان لوگوں کو جو مدارس کے، مکاتب کے، محراب کے، خانقاہ کے، مساجد کے، ان کے متعلقین جو ہیں، میں نے ان کو معاشرتی طور پر بھی اچھا پایا، دینی طور پر، علمی طور پر تو یہ یقیناً اچھے ہیں، لیکن ان کا جو سماجی میل جول ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اس میں بھی یہ بہت اچھے ہیں. اور ان کے جو باہمی میل جول ہیں آپس میں مختلف مکاتب کے،
یہ بھی بہت آپس میں اچھے ہیں. جس جامعہ نعیمیہ والے جامعہ اشرفیہ والوں کے ہاں جاتے ہیں, جامعہ اشرفیہ والے جامعہ نعیمیہ والوں کے پاس جاتے ہیں, تو یہ ان کا جو باہمی ربط ہے یہ بہت آئیڈیل ہے. اور جو ہمیں آج یہ بات اس طرح بھی سیکھنی چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی دور میں جو مذہبی انتہا پسندی کی بات ہوتی تھی, ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو بہت بہتر کر لیا. ان کے آپس میں اس کرائٹیریا سے باہر نکل یہ ان کے بہت اچھے ہیں. کمیونٹی سوسائٹی کے جو دیگر شعبے ہیں اب ان کو اپنے اندر تھوڑی نرمی اور برداشت اور ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس, ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. چلو ڈاکٹر صاحب, دیکھنے میں یہ بھی آیا جس طرح یہ مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں, ان کے جو روح رواں ہوتے ہیں, جو لیڈران ہوتے ہیں, وہ اتنے اگریسو نہیں ہوتے. جو ان کے کارکنان ہوتے ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں. یہ آپ کی بات اور آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ درست ہے, ایسے ہی ہے. اور ویسے بھی جو قائد ہو, لیڈر ہو, سربراہ ہو, اس کا ایک پیرنٹل رول ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سموتھنس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور جو بہت پچھلی صفوں کا کارکن ہوتا ہے وہ اس انداز میں اس کو تربیت نہیں ملی ہوتی, وہ ٹرین نہیں ہوتا, وہ دوسروں کی نسبت اس کو جو سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع کم ملے ہوتے ہیں. اور پھر اس سارے سنیریو میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو بہت ینگ ہوتا ہے, جس کے اندر اشتعال بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل ہمارے ہاں مختلف تنظیموں کے اندر جو ٹین ایجر ہیں وہ ان کا فلیور ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے, اور وہ ان کا جو طرز ادا اور اسلوب بیاں اور بات کرنے اور اشتعال انگیزی اور نعرے بازی کے جو ان کے انداز ہیں وہ بہت مختلف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قائدین ہیں مختلف تنظیمات کے, خواہ پولیٹیکل ہوں یا ریلیجس ہوں, جو مختلف مکاتب اور مدارس کے سربراہ ہیں, وہ یقیناً یہ چیزیں بھی ان کے پیش نظر ہوں گی, اور وہ اپنی تربیت کا اور ٹریننگ کا جو اسلوب اور دائرہ ہے اس کو مزید وسعت دیتے ہوئے ان سارے ایشوز کو وہ ضرور ایڈریس کر رہے ہوں گے. کئی لوگ ڈاکٹر صاحب سمجھتے بوجھتے ہوئے پھر بھی جان بوجھ کے سستی شہرت کے لیے بھی اس طرح کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ٹھیک ہے. اور ویسے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہے یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کی طرف ذرا زیادہ بڑھتے ہیں. لوگ دیکھنا بھی اس کو پسند دیکھنا کرتے ہیں, اور آپ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو بعض اوقات ہم خیر کے معاملے کو اتنا اس کی پذیرائی نہیں کرتے, بعض پر توجہ دفع شر کے لیے دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ اس لیے اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھنے شاید یہ ایک بہرحال. تو ہمیں جو سوسائٹی کے اندر مثبت رویے ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں بطور خاص جو ہم جب دیکھ رہے ہیں مختلف تقریبات کر رہے ہیں ربیع الاول کی مناسبت سے, سیرت طیبہ کے حوالے سے, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو ان ایام میں ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اہتمام کو لازم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کتنے مزارات ہیں جو آپ کے انڈر ہیں؟ تقریباً 550 ہیں, اور پنجاب میں چھوٹے بڑے سارے ہیں, اور اس میں کچھ جن کو ہم ماڈل مزارات کہتے ہیں, یہ اس میں لاہور سے حضرت داتا صاحب کے شرائن ہیں, حضرت میاں میر ہیں, حضرت پیر مکی ہیں, حضرت شاہ جمال ہیں. اسی طرح پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے. لاہور کے اندر جو حضرت بی بی پاک دامنہ کا شرائن ہے یہ بہت منفرد اور معتبر ہے. ساؤتھ میں ملتان حضرت بہاؤالدین زکریہ اور حضرت شاہ رکن عالم ملتان جو ہے یہ سہروردی سلسلے کا مرکز تھا, تو اس لیے یہاں کے جو شرائنز ہیں ان کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے, ایک اپنا فلیور ہے. آپ دیکھیں کیا شکوہ اور کیا شان اور کیا وجاہت ہے ان کی عمارات کی. اسی طرح جو کوٹ مٹھن اور اس سائڈ کے مزارات ہیں, حضرت خواجہ غلام فرید روحی ہے, اس کا ایک اپنا کلچر ہے, ایک اپنی تہذیب ہے. تو یہ خطہ جو ہے چونکہ بنیادی طور پر صوفیاء سے بہت زیادہ متعلق اور منسلک ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں اسلام ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا. اسلام جو ہے وہ اس خطے میں کہتے ہیں کہ لیکن میرے خیال میں نہ تو کسی تاجر کے ذریعے پہنچا ہے اور نہ کسی
اور سوسائٹی کے طبقے کے ذریعے جو اولین شخصیات یہاں تشریف لائیں، حضرت داتا گنج بخش اور ان سے قبل ایک دو، اور یہ لوگ شریعت و طریقت کے سرخیل تھے. جی بالکل، ولی اللہ اور علماء کرام. یہ بنیادی طور پر خطہ ہندوستان کا، یہ تو ہندوستان تھا، ہندوؤں کے رہنے کی جگہ تھی، شرک اور بت پرستی تھی، ذات پات کی تقسیم تھی، ٹوٹل چینج تھا ٹوٹل. اور یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو غلام تھے، جو آپ کے طریقت و تصوف کے افکار کے علم بردار تھے، ان کے ذریعے دنیا کے جو بڑے انقلاب ہیں، اس خطے کے اندر سب سے بڑا سماجی انقلاب آیا، اور اس سماجی انقلاب کے سبب آج یہ خطہ پاکستان کا موجود ہے. اس لیے کہ اگر یہاں اسلام نہ آتا اور مسلمان نہ ہوتے پھر یقیناً یہ پاکستان بھی نہ ہوتا. اور قائد اعظم نے بہت اچھی بات کہی تھی اور بہت ڈیپتھ ہے اس میں. انہوں نے کہا تھا پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جب یہاں کسی پہلے فرد نے اسلام قبول کیا. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہاں کے کسی پہلے فرد یعنی مقامی لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا، باہر سے تو مسلمان یقیناً آئے، صوفیہ بھی آئے، تو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. یہاں کے جب کسی پہلے فرد نے، اس کمیونٹی کے کسی پہلے آدمی نے اسلام قبول کیا تو پاکستان ایک قائد اعظم کا پاکستان اسی دن بن گیا تھا. تو یہ صوفیہ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک احسان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس خطے کے اندر ممکن ہے کسی فیملی کا، گھر کا کسی ادارے کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ تعلق نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس خطے کے کسی خاندان کا کسی صوفی کے آستانے سے تعلق نہ ہو، اس لیے کہ ان کو دین کی نعمت اس صوفی نسل در نسل اسی طرح چلتی ہے، اور وہ پھر وہ وابستگی جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے. اور یہ ایک ممنونیت بھی ہے، ایک کہ ہمارے بزرگوں نے 7ویں کسی کی 6ٹھی پشت میں کسی فلاں ہستی، فلاں شخصیت، بابا فرید کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، داتا صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، پھر اسی طرح نسل در نسل چلتا بستیاں چلتی ہیں. تو یہ جو سلاسل اس خطے میں آئے، چشتی اولین سلسلہ چشتی تھا، اس کے بعد ان کے پیرل سوروردی، پھر قادری اور نقشبندی، تو انہوں نے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ سلاسل طریقت جو ہیں، یہ ہمارے صوفیہ جو ہیں، یہ دین کے بہت بڑے علمبردار اور سپاہی تھے. ان کی جو خدمات جلیلہ ہیں ان کے آگے ہماری گردنیں ہمیشہ خم رہیں. یعنی کہ انسان کو اصل انسان بنانے کے لیے ان کے اہم کردار ہے، بہت اہم کردار ہے، اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق، افعال، تعلیمات کے امین تھے، اور انہی کے وسیلے سے یہ اسلوب اور قرآن اور حدیث اور تفسیر اور یہ علوم اور فقہ یہ ہم تک پہنچی. لاہور کے اندر حضرت داتا صاحب نے مسجد اور مسجد کے ساتھ اپنا مدرسہ تعمیر کیا، اور پھر لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا، اور آپ کی ذات سے اس قدر مانوس ہوئے کہ ان کی محبت آج بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کورس ہوتا ہے تو پھر لوگ کس وارفتگی کے ساتھ جوک در جوک، ٹولیوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں وہاں حاضر ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پر ایک احسان کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو راہ راست کا بتایا اور لے کر آئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور 100% ایسے ہی ہے. اور بصورت دیگر میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ نہیں تھے، اگر دین اور اسلامی لوگوں کی وجہ سے نہیں آیا تو پھر اور کس کی وجہ سے آیا؟ تو یہ جو ہے پھر یہ لوگ جو تھے یہ بڑے صاحب عظیمت تھے. ہمارے ہاں آج کل صوفی کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے یہ ذرا کنسیپٹ جو ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں کہ شاید یہ سوسائٹی سے کوئی آئسولیٹڈ آدمی ہوتا ہے اور کٹا ہوا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ ادھر چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ بڑے عبقری اور جینیس لوگ تھے، یہ سوسائٹی کی پلس کو سمجھتے تھے. اور یہ دیکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب سب کانٹیننٹ میں آئے تو وہ لاہور میں ٹھہرے، ابتدائی طور پر قیام کیا. تو لاہور تو اس وقت حضرت دادا صاحب کی عقیدتوں کا مرکز بن چکا تھا.
تو یہاں قیام آسان تھا، بالکل، لیکن آپ یہاں قیام نہیں کیا، آپ نے ہندوستان کے اندر اس مقام پر قیام کیا جو اس وقت ہندو راجپوت کا سب سے بڑا مرکز، مشکل ترین اسٹیشن تھا، وہاں جا کر انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت ایک ایگزامپل بنا دی، ایک ایگزامپل بنا دی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ ہندوستان کے اندر جو کلاس سسٹم تھا، جو طبقاتی تقسیم تھی، اس کی ایک لیگل ویلیو تھی۔ لیگل ویلیو سے مراد یہ ہے کہ شودر اور ویش اور کھشتری یہ طبقات ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، دیکھنا ایک دوسرے کو گوارا نہیں وید کرتے۔ پڑھنا صرف برہمن کا کام تھا، کوئی نیچ ذات کا اگر شودر وید پڑھ لیتا تھا، ان کی کسی مقدس کتاب کی کلمات اس کی زبان پر آ جاتے تھے تو اس کی زبان کاٹ قتل و غارت تک معاملہ اور چلا جاتا، کانوں میں پڑتی تھی، خواہ وہ نہ سننا چاہتے ہوئے بھی اگر اس کے کان ہو تو پھر بھی اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا۔ یہ جو سوشل ریولیوشن ہے، سماجی انقلاب ہے، یہ کس طرح آیا کہ آپ دیکھیں صوفیہ کی خانقاہ میں سب سے زیادہ جو بہت زیادہ اہتمام ہے وہ کھانے کا ہے، لنگر کا، کہ آپ دسترخوان بچھاتے تھے اور دسترخوان پر بلا امتیاز رنگ و نسل لوگوں کو دعوت تھی۔ اب وہاں ہندو بھی آ رہا ہے، سکھ بھی آ رہا ہے، کرسچن بھی آ رہا ہے، اور وہیں صاحب خانقاہ وہ بابا جی بھی بیٹھے ہیں، جو لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے اسی دسترخوان پر۔ اب یہاں کے سادات کی اکثریت سادات فیملیز میں سے ہیں۔ سادات جو ہیں ان کو مسلم کمیونٹی میں ایک بہت اونچا مقام حاصل ہے، یہ مارشل ریس ہے، لیکن یہ کوئی طبقاتی تقسیم اسلام نے نہیں رکھی کہ ایک دسترخوان پر وہ بیٹھے تو اس میں اور کوئی نہ بیٹھے۔ وہ جو سید صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، خواجہ صاحب، وہ بھی وہیں بیٹھے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہی لقمہ، وہی پلیٹ، وہی کھانا ان کے ساتھ جب مل کر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، پھر جس طرح ان کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو سماج کا اور جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا جس انداز میں وہ مؤثر اور معتبر حصہ بنا رہے ہیں، جس سے یہ ایک انقلاب برپا ہوا کہ وہ جو نچلے درجے اور پسماندہ طبقہ اور پسے ہوئے لوگ تھے، جن کے اندر یہ جذبے پیدا ہوئے کہ اصل دین تو یہ ہے جس کے اندر گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی مالدار کو غریب پر، غریب پر کسی مالدار کو، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور اس کے مناظر دین نے جہاں جہاں اس کی روشنی پہنچی اس نے دیا۔ آج خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے جو ایک تاریخ ساز لمحات تھے ان میں سے اہم ترین موقع فتح مکہ تھا، اور آپ جب ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا غلام زیادہ بیٹھا ہوا تھا، غلام بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، دنیا کے جو شہنشاہ ہوتے ہیں کہ جو تاریخی لمحات ہوتے ہیں اس میں اپنی فیملیز کو بہت نمایاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یہ تاریخ اس لمحے کو فوکس کر رہی ہے، اور جب یہ فوکس ہو تو میری فیملی نمایاں ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اسوہ تھا کہ آپ اس قدر عروج اور بلندی اور اس قدر عظیم فتح سے ہمکنار ہوتے ہوئے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو وہ آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا سر عجز اور نیاز سے اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی جو اونٹ کا کجاوا تھا اس کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی۔ تو یہ صوفیاء جو ہیں یہ بنیادی طور پر نور نبوت سے روشنی حاصل کرتے ہیں، سیرت طیبہ کا عکس جمیل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر جس طرح مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کے جو پسماندہ طبقے تھے، جس کی ایک علامت حضرت بلال حبشی تھے، ان کو اس قدر عروج، اس قدر بلندی دی کہ وہی جب تاریخ ساز لمحہ آیا مکہ کی فتح کا اور پھر اذان دینے کا موقع آیا، تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کے لیے تو کعبہ کی بہت عظمت ہے، اور پھر کعبے کی بلندی اور پھر اذان، تو آپ نے اس بلند منصب پر اس حبشی غلام ایتھوپین جس کو مکے کے سردار دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس اوج اور کمال تک پہنچا کر کھڑا کر کے کہا کہ اب اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند کرو۔ یہ ایسی اگزامپل تھی جو نہ پہلے کبھی اور نہ قیامت تک کبھی مل سکے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے یہ
تکریم آدمیت سے مراد یہ ہے، اور شرف انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان اور آدمی کو بطور انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور فضیلت دی ہے، حقیر نہ سمجھا جائے، اس کا احترام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے، اس کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ جی بالکل ناظرین، گفتگو کا انفارمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کوئی بھی ایونٹ آتا ہے پولیس والے متحرک ہو جاتے ہیں، اتنے سارے مزارات ہیں، آئے دن ہر منتھ میں ویک میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مزارات کا کوئی نہ کوئی ایونٹ عرس تو ہوتا ہوگا، تو پولیس کی طرح آپ کی جو نفری ہے اس کی بھی ڈیوٹیاں ٹف ہو جاتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہیں جی، اس لیے اور ہمارے جو اوقاف کے امپلائیز ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا شوق سے کرتے ہیں، اور ویسے میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ یہ جو کام ہے مزارات اور مساجد کا، یہ تو ویسے ہمارے جینز میں شامل ہے، تو ان چیزوں کو وہ بہت تندہی سے محنت سے کرتے ہیں، اور لاہور میں تو اس علاقے میں اس قدر مزارات ہیں، یہاں تو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 7 دن تے 8 میلے کام کریے کیڑے ہوئے، تو ہمارے ہاں یہی ہے۔ تو ابھی پر پچھلے 3 دن پہلے حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس تھا، تو کل حضرت پیر مکی کا عرس تھا جو آج جاری ہے، اور کل صبح سیرت کانفرنس ہوگی، پھر 12 ربیع الاول ہے، میلاد شریف کے جلوس ہیں، تو تقریباتی پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ایک محکمے کا مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے، اور ہم ان چیزوں میں ایک عقیدت، محبت اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں میلاد شریف ہے، ہمارے جو اوقاف کے امپلائیز ہیں انہوں نے یہاں اپنی کیک کا ایک اہتمام کیا ہے کہ ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیک کاٹا جائے گا، تو یہ عقیدت اور محبت کے مظاہر ہیں، تو اس میں شامل ہونا بوجھ نہیں بنتا۔ بوجھ چیزوں کا اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی فطرت اور مزاج سے برعکس ہو۔ لوگ اپنی جو جاب ہے اس کو بھی عقیدت کا حصہ سمجھتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ جو شرائن اور مزارات ہیں، یہاں جب مختلف سیریمنیز ہوتی ہیں تو بڑے بڑے لوگ ان میں شامل ہونے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں کہ وہاں پہنچیں، تو یہ ہمارے جو وہاں سٹاف موجود ہوتا ہے ان کو یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک سعادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مینیج بھی کرتے ہیں، پھر اس میں وہ ساتھ شامل بھی رہتے ہیں۔ اور برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ یہ جو فرائض منصبی اور خواہش قلبی یہ اکٹھے ہو جائیں نا تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح آپ کے امپلائیز ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو دربار میں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں مزارات پر، ان میں کافی جس طرح عقیدت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو لوگ چیٹنگ نہیں کرتے، لیکن پچھلے دنوں آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ دربار میں گلے سے پیسے نکالنے کا معاملہ دیکھا گیا، کچھ چادروں کا بھی پچھلے دنوں ایک ایشو بنا ہوا تھا، قیمتی چادروں کا، تو اس پہ کیا معاملہ کہاں تک؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں چونکہ سوسائٹی کے بہت سے طبقات انوالو ہوتے ہیں اور اس کا ایک بہت زیادہ بوجھ بھی ہوتا ہے امپلائیز پر، مختلف جو نوعیت کی جو بلیک میلنگ ہے وہ بھی چلتی ہے، تو یہاں ہمارے یہاں مانیٹرنگ سسٹم جو ہے کیش بکسز کا وہ اتنا کڑا ہے کہ اس نوعیت کی کوئی حرکت جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، اور بعض اوقات ذاتی جو مخالفت ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو جس طرح سوسائٹی میں، معاشرے میں، فیملیز میں ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات مختلف ایسے مقامات پر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کہیں ہوا ہے تو قابل مذمت ہے، وہ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات چیز ویسے ہوتی نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو مانیٹرنگ سسٹم ہے کیش باکسز کا وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارا محکمہ جو ہے مالی طور پر یہ سیلف جنریٹو ہے، ہم اپنے وسائل جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اسی سے اپنا بجٹ بناتے ہیں، تو ہم یہ اس طرح کی کوئی چیٹنگ جو ہے
وہ یا لیکیج جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارے جو کیش بکسیں ہیں ہر کیش بکس پر 3 لاک ہوتے ہیں اور لاک سیل ہوتے ہیں, اور اس میں ایک بینک کا ہوتا ہے نیشنل بینک, ایک ایڈمنسٹریشن اوقاف ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے, ایک ماسک اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, اور 3 ایجنسیز اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر کیش اوپن ہوتا ہے. اس کی جو کیز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوتی ہیں؟ وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, وہ علیحدہ ہوتی ہے, اور اس کا اسکیجول ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ یہاں کوئی مل کے کوئی کیش, باقاعدہ اس کا ایک آرڈر ہے جس آرڈر کے مطابق وہ کیش بکس اوپن ہونا ہے, اور وہ سپوز بعض جگہوں پر کیش ہر ویک میں منڈے کو ہوتا ہے, بعض جگہ پر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں باقاعدہ ایک قاعدے ضابطے کے تحت چل رہی ہیں. یعنی کہ تینوں متعلقہ ادارے جب اکٹھے ہوں گے تو وہ باکس کھلے گا, ادروائز ایک کوئی بھی ادارہ اوقاف یا بینک کوئی بھی جا کے نہیں کھول سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو مانیٹرنگ کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہے, اور چیزیں فردر بھی ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. بعض اوقات بہت مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایسی ہوتی نہیں ہے جیسی بنا کے پیش کی جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر جب آپ جائیں جو عرس مبارک آ جاتا ہے تو رضاکار جو ہیں وہ بھی ایک کثیر تعداد میں ڈیوٹی کرتے نظر آتے ہیں. وہ کیا اوقاف کے انڈر زیر سایہ کام کرتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت؟ ایک تو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو اوقاف نے ہائر کی ہوئی ہیں سیکورٹی ایجنسیز مختلف مقامات پر سیکورٹی کے لیے. ایک وہاں کے مقامی عقیدت مند از خود ایک رضاکار تنظیم جنریٹ کر لیتے ہیں جو اپنے شوق سے ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر آپ دادا دربار جائیں تو وہاں پر آپ کو سفید لباس میں گرین بیلٹ بنی ہوتی ہے, تو یہ رضاکار تنظیمیں ہیں. اس وقت دادا دربار میں 3 رضاکار تنظیمیں ہیں, اور جو اپنی عقیدت سے ڈیوٹی کرتے ہیں. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں ایسی شرائنز ہیں وہاں لوگ اپنی عقیدت ارادت سے اس طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں. آپ نجف اشرف چلے جائیں, کربلا مولا جائیں, اس کو شرف سمجھتے ہیں, جوتیاں سنبھالتے ہیں زائرین کی, اور کچھ سیکورٹی ڈیوٹی کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ دادا دربار میں ایک پولیس اسٹیشن ہے جہاں پولیس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتی ہے. تو یہ مختلف جو ایجنسیز اور ادارے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے کام سر انجام دیتے ہیں. جو 4 دیواری ہے شرائن اور مزار کی, اس کے اندر اوقاف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے, اور اس کی جو سیکورٹی کو دیکھنے کے لیے جو پولیس اور دیگر ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو مزارات کا ہو گیا ڈی جی اوقاف کے انڈر, دوسرا جو یہ لینڈ مافیا بھی ایک اوقاف کے ساتھ اس کی کہیں کہ روزمرہ کے آپ کو ایشو ہوتے ہیں لینڈ مافیا کے ساتھ, تو لینڈ کتنی ہے اوقاف کے پاس؟ ہماری لینڈ جو ہے وہ تقریباً 70,000 ایکڑ ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے سپروائز کرنے کے لیے ہمارا ایک لینڈ ڈائریکٹریٹ ہے پورا, جس کو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. تو ڈائریکٹر اسٹیٹ ہمارا ایک ریونیو افسر ہوتا ہے جس کے نیچے ایک بہت ہیوج سیٹ اپ ہے, اور یہ جو مینیجر اور ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ ہیں ان کی بنیادی ڈیوٹی ہی لینڈ کو آرگنائز کرنا اور ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو لینڈ مافیا ہے وہ یہ اس طرح کے مافیاز تو سوسائٹی میں مختلف شعبوں میں سرگرمی رہتے ہیں, اور یہ صرف اوقاف کی حد تک نہیں بلکہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ جو ہم سرکاری اراضی ہو یا کوئی سرکاری ایسٹ ہو اس کو ہم شیر مادر سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ملکیت ہے اور اس کو کس طرح قبضہ کرنا ہے اس پر. تو اس اعتبار سے ہم بہت ویجیلنٹ ہیں. ہماری جو مختلف ٹیمیں ہیں وہ ہر وقت متحرک رہتی ہیں, فعال رہتی ہیں, اور گزشتہ 8-10 سالوں میں تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس نوعیت کا کوئی کہیں کسی جگہ پر irregularity نہیں ہوئی, بلکہ جو کسی جگہ پر یہ ناجائز قبضے تھے ان کو ہم نے واگزار کروایا ہے. ڈاکٹر صاحب 70,000 ایکڑ میں سے آلموسٹ ایک اندازے کے مطابق کتنی جگہ بھی اوقاف کے پاس ہے, کتنی جگہ جو ہے وہ لیز پر ہے, ٹھیکر پہ ہے, کرائے پہ ہے؟ ہماری تقریباً اراضی جو ہے نا بعض جگہوں پر دریا بردگی اس طرح کے امور ہیں, جیسے جو ساؤتھ میں جہاں چاچڑا اور کوٹ مٹھن کا علاقہ ہے, یہاں سے دریائے سندھ کا پارٹ بہت وسیع ہوتا ہے اور کچے کی طرف چلے جاتی ہے. تو یہ زمینیں جو ہیں وہ ان عوامل سے متاثر ہوتی ہیں,
لیکن ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے اور ہمارا فیلڈ سٹاف اس سلسلے میں بہت محنت کرتا ہے، بہت تندہی سے، اور ہم نے باقاعدہ ان کو یہ ٹارگٹ دیے ہوتے ہیں. اگر فیلڈ میں مینیجر جو ہے وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کہیں ناکام رہتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اوقاف کے جو ملازمین ہیں وہ اپنے مقاصد، اہداف، دیکھیں یہ وقف زمین جو ہے، یہ وقف کا جو تصور ہے یہ فقہ کے مطابق الوقف للہ، کہ وقف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے. تو اس زمین کی ملکیت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے. تو جو چیز اللہ کی ملکیت ہو تو اس میں اسٹیٹ کی اور ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی. اس بنا پر یہ ایک بہت مقدس ڈومین ہے. یعنی کہ چیٹنگ کرنے والے لینڈ مافیا صرف اگر جو آپ نے ابھی ایک ورڈ کہا ہے وقف للہ، کہ یہ زمین جو ہے اللہ کے لیے وقف ہے، یعنی کہ جو ادھر سے جنریٹ کرتے ہیں وہ اچھے کاموں پہ، دینی کاموں پہ لگائے جاتے ہیں. اگر اسی بات کو سمجھ لیں تو میرے خیال سے ان کو عقل آ جانی چاہیے. عقل آ جانی چاہیے. اور ہمارے ایک بہت پہلے ایک ہمارے ادارے کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک بات کہی وہ ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہتی ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ ممکن ہے کوشش کر کے کہیں سے کچھ مالی فائدہ ناجائز طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ جس قدر پاکیزہ اور مقدس ایریا ہے یہ، تو یہاں کوئی اگر اس طرح کی دھوکہ دہی کرے تو وہ ان کے ہاں پھر سبزہ اگا نہیں کرتا. حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے 1 انچ پہ بھی، 1 بالش پہ بھی کسی نے قبضہ ناجائز کیا تو اس کی اتنی سخت سزائیں. حدیث شریف میں ایسے الفاظ ہیں کہ جس نے کوئی ناجائز زمین کسی کی ہتھیائی اور پھر وہ اس کو ایک مفہوم اس طرح کا ہے کہ اس کو قیامت کے روز اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو میں آج یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، آپ کی وساطت سے اس فورم کے حوالے سے میں لوگوں سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اس میں اپنے اعمال نامے میں ہمیں ایسی چیزیں درج کروانی اور کرنی چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے توشہ بن سکے، کہ بلکہ اس کے کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے، آواز کا باعث نہ بنے. اور جن لوگوں کے لیے، جس فیملی کے لیے، جن بچوں کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ بعد میں پتہ نہیں آپ کے لیے اٹھانا ہے. ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آلموسٹ جو اوقاف کی جگہیں ہیں ان پہ آلموسٹ ہم نے ایک سروے کروایا تھا لاسٹ ٹائم، اس پہ لوگوں نے زیادہ تر قابضین اور جو وہ ہے کہ جو منتھلی یا اینولی اس کے چارجز ہیں وہ بھی پے نہیں کرتے. نہیں، ایسا بہت ریئر ہے. اولڈ ایریاز کا جو ایشو ہے نا جی، یہ سارے سرکاری محکموں میں ہوتا ہے. تو ہمارے بھی ہاں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوقاف کو بنے تو شاید 70 سال ہیں، اور یہ وقف لینڈ جو ہے یہ تو 500 سال پرانی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی شرائن ٹیک اوور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ وقف لینڈ بھی ٹیک اوور کر لیتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو پہلے سے ہی ناجائز قبضے میں ہے. تو اس طرح کے بہت سے موروثی عوامل اور مسائل بھی اوقاف کو مل جاتے ہیں جن سے نبردآزما ہونے میں اور ان کے وہ حل کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اوقاف کے جو کرائے ہیں، رینٹ جو ہیں، وہ دوسری پراپرٹی لینڈ کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لوگ پھر بھی وہ پے نہیں کرتے. یہ ایک بڑا المیہ ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ چیزیں بہت ریگولیٹ ہوئی ہیں، اور جو اوقاف کی لینڈز اور شاپس ہیں ان کو بھی ہم نے مارکیٹ ریٹ پہ ہم لائے ہیں، ڈی سی ریٹ پہ لائے ہیں، اور اس سے اوقاف کے وسائل اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. لوگ دیکھیں جو جہاں بھی آپ نے کچھ پے کرنا ہوتا ہے نا جب، تو ہمارے اندر ایک تساہل اور سستی، اور ہم اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون بچے کی فیس بھی ہو تو وہ بھی آخری دن اور پھر دینی بھی ہے لیکن تو سرکاری جو اس طرح کی واجبات ہوں اس میں بھی ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے. یہ پتہ بھی ہے کہ اس سے جان نہیں چھوٹنی، دینے بھی ہیں اور دینے بھی رو رو کے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ایک رویہ ہے ہمارا. تو لیکن اوورال ان چیزوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم دیکھا گیا ہے کہ سرکاری زمینوں پر جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز، وزیر، مشیر، انہوں نے بھی کافی حد تک قبضے کیے ہوئے تھے، جو کہ لاسٹ ٹائم دیکھا گیا کہ آپ لوگوں نے وارگزار بھی کروائے ہیں. تو یہ ان پہ فرض نہیں بنتا ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی پھر اسی طرح کے کام کرتے ہیں؟ اب جو سوسائٹی میں نمائندہ ہوتا ہے نا جی، وہ بہت لائم لائٹ میں ہوتا ہے، اس کی معمولی سی کوتاہی بھی بعض اوقات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو دیانت اور امانت کے تصور تو امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہیں اور سوسائٹی کے ہر آدمی کے لیے ہیں. تو میری خواہش ہے اور تمنا ہے اور درخواست ہے، التجا ہے کہ ہمیں ان سارے اصولوں کو جو اسلام نے، دین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اور جو لیڈنگ لوگ ہیں، جو ان کا جو رول ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہوتا ہے. اور ہمارے عربی میں ایک کہاوت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے لیڈر کے دین پہ ہوتے ہیں. تو اگر کہیں اس نوعیت کی کوئی کوتاہی ہے تو ابھی حال میں تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ماضی میں کہیں تھی بھی تو اس کا بہت زیادہ ازالہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح مزارات ہیں، یہ لینڈ ہے، اس کے علاوہ جو آپ ایک ہاسپٹل دربار کے ساتھ ہیلتھ چلا رہے ہیں، اس میں آپ کو ہیلتھ جو ہے، محکمہ ہیلتھ جو ہے، منسٹر ہیلتھ ہیں، وہ بھی آپ کی کوئی رہنمائی فرماتے ہیں؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے جس میں بہت زیادہ ہمارا سٹاف ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو خود کر رہے ہیں. اور اس پنجاب بھر میں مختلف مقامات پر ہماری ڈسپنسریز ہیں اور ہاسپٹلز ہیں، اور ایک ویلفیئر کا یہ بہت ایک مربوط نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیں اس میں کوئی اتنی مدد نہیں کرتا، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ مستقبل قریب میں ہم ان سے اس سلسلے میں معاونت لیں. یہ بھی جتنے ہیں اوقاف اپنی مدد آپ کے تحت سارا مینیج کرتے ہیں؟ جی، اپنی مدد آپ کے تحت مینیج کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر پہ یہ بتائیے گا آپ کے یہ جتنے مزارات پر جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، سٹینڈ کا ہو، ادھر جوتیاں رکھنے کا ہوتا ہے، اور کافی سارے ٹھیکے، اس کی کس طرح شفافیت کا جو ہے آپ کرتے ہیں؟ یہ اخبار میں اشتہار آتا ہے اور اوپن آکشن ہوتی ہے اس کی. اس اوپن آکشن میں جو نمبر 1 بڈر ہو پھر وہ یہ لے لیتا ہے. اس کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرنے کے لیے ہماری جو زونل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کو دیکھتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں چیزیں شفاف ہوں، بہتر ہوں، اور عام زائرین کے ساتھ کسی نوعیت کی کوئی زیادتی نہ ہو. نہیں، اس میں کچھ لوگ تو یا ٹھیکہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ نالا نظر آتے ہیں، ناخوش نظر آتے ہیں کہ بھی چیٹنگ ہو گئی یا من پسند لوگوں کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا سوسائٹی کا ایک رویہ ہے کہ جب ہم کہیں کامیاب نہ ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو الیکشن ہار جائے وہ کہتا دھاندلی ہو گئی. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں اس سلسلے میں، جس میں ایکسائز، ڈی سی آفس وغیرہ ان کے نمائندگان بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ آپشن جو ہیں یہ اپ ٹو دا مارک ہوتی ہیں. جی بالکل. ناظرین، آپ نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، مشورے دیے، انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں، تو انشاءاللہ ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جو اوقاف محکمے کا نظام ہے پہلے سے کئی حد تک بہتر ہو چکا ہے، اور مزید ہم ان سے امید بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی جو ایفرٹز ہیں، جو ہم نے ادھر انتظامیہ سے بات کی، جو ان کے امپلائیز سے بات کی ہے، انہوں نے سب نے ہی یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب دن رات کوشاں ہیں، جو اس کے ویلفیئر کے جو کام ہے اوقاف کے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو اس طرح کی کوئی نیگیٹیوی کام کرنے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، نئے ایشو کے ساتھ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.